بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کا دوسرا سبق شیخ سعدی علیہ الرحمہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک منہ میں جگہ پکڑنے والی ہے، ثنائے محمد بود دل پذیر، تو حضور علیہ السلام کی ثنا، تعریف اور نعت یہ دل کو پسند ہونے والی ہوگی۔ اس شعر کے اندر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جائے گیر۔ جائے گیر کا معنی ہوتا ہے جگہ پکڑنے والی۔ گیر گرفتن مصدر ہے، گیرت مضارع ہے، گیر امر ہے، اور امر سے پہلے جب بھی کوئی اسم آئے تو اس میں فاعل سمائی بن جاتا ہے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، کہ زبان جب تک منہ میں جگہ پکڑنے والی ہے، منہ میں رہنے والی ہے، جب تک منہ کے اندر زبان سلامت ہے، ثنائے محمد بود دل پذیر، تو یہاں پر لفظ ہے دل پذیر۔ پذیر جو ہے پذیرفتن مصدر ہے، پذیرت مضارع ہے، پذیر امر ہے، دل پذیر کہ دل کو پسند رہنے والی۔ تو جب تک انسان کے منہ کے اندر زبان سلامت ہے، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ثنا، حضور علیہ السلام کی نعت شریف جو ہے وہ انسان کو پسند رہنے والی ہوگی، دل کو پسند آئے گی۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حبیب خدا کا مطلب ہے اللہ کے محبوب، مرکب اضافی ہیں۔ اشرف انبیاء، انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ افضل، کہ عرش مجیدش بود متقع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت والا عرش وہ حضور علیہ السلام کی تکیہ گاہ بنا، آپ کے ٹیک لگانے کی جگہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عزت والا عرش ہے وہ بنا۔ سوارے جہانگیر یکرا براق، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیز رفتار وہ براق جو جہاں کو گھیرنے والا تھا اس کے سوار تھے، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا نیلی چھت والے آسمان پر سے۔ تو اس شعر کے اندر ایک لفظ ہے جہانگیر، اس کا معنی ہوتا ہے جہاں کو پکڑنے والے، جہان کو گھیرنے والے، مطلب ہے جہاں کی سیر کرنے والے اور جہاں سے نکلنے والے، جہاں کو کراس کرنے والے، جہاں سے آگے گزر جانے والے۔ تو گیر جو ہے یہ گرفتن مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، گیرت مضارع ہے اور گیر امر ہے۔ جہاں گیر یہ اس میں فاعل سمائی بن جائے گا، کہ یکراں براق، یکراں تیز کو کہتے ہیں، براق کی یہ صفت ہے، وہ تیز رفتار براق، کہ جہاں گیر جو جہان کو گھیرنے والا تھا، ٹھیک ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سوار تھے، اور وہ براق تیز رفتار براق وہ کہاں سے گزرا، کہ بگذشت اس کے اوپر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام کا گزر جو ہے وہ ہوا از قصر، قصر کہا جاتا ہے محل کو، نیلی رواق، تو نیلی چھت مطلب ہے آسمان، تو نیلی رواق کا مطلب ہے آسمان، کہ نیلے گنبد والے آسمان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، نیلی چھت والے آسمان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے کہ واقعی معراج کی طرف اشارہ ہے، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات تشریف لے گئے۔ تو یہ دوسری جو ہے وہ انہوں نے فصل بیان کی یا دوسرا باب بیان کیا، کہ جس کے اندر شیخ سعدی علیہ الرحمہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان کی، حضور علیہ السلام کی نعت شریف کو بیان فرمایا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔